أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. صدق الله العظيم. سورہ قصص کی آیت نمبر 33 سے لے کر 38 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو غلطی سے قتل بھی تو کر دیا تھا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوگ مجھے مار ہی نہ ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، لہذا میری مدد کے لیے ان کو بھی رسول بنا دیجئے جو میری تصدیق کیا کریں گے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعہ مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسی شوکت عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے. ہمارے معجزات لے کر جاؤ، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہمارے کھلے ہوئے معجزات لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض ایک جادو ہے جو گھڑا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم نے نہیں سنا کہ ایسی بات ہمارے اگلے باپ داداؤں کے وقت میں بھی کبھی ہوئی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار اس شخص کو خوب جانتے ہیں جو اللہ کے پاس سے ہدایت کی بات لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے. یقیناً ظلم و ستم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. فرعون نے کہا کہ دربار والوں، مجھ کو تو نہیں معلوم کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہو، لہذا اے حامان میرے لیے مٹی کی کچی اینٹوں کو آگ میں پکاؤ، پھر پکی ہوئی اینٹوں سے میرے لیے ایک بلند عمارت بنا دو، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانک سکوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً جھوٹا ہے. یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ. گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن دیا کہ اب آپ کو فرعون کے دربار میں جانا ہے، فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دین کی دعوت دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ بات یاد آ گئی کہ جب میں مصر سے نکلا تھا تقریباً 10 سال پہلے، اس وقت ایک فرعون کے آدمی کا میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا انجانے میں غلطی سے. اگر وہ فرعون زندہ ہے تو پھر میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج تو نبوت بھی دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے معجزات بھی دیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت دینے پر ہے، تو لگے ہاتھوں میں کیوں نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی سامان مانگ لوں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ہاتھوں تو ان کا ایک آدمی مارا گیا تھا، مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے جاؤں اور ان سے بات چیت کروں اس سے پہلے ہی وہ لوگ مجھے پکڑ لیں.
اور مجھے قتل کر دیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں گیا اور بات چیت ہونے سے پہلے اور دین کی دعوت دینے سے پہلے ہی مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے جانے سے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ وہاں میری حفاظت ہو، کم سے کم اس وقت تک جب تک کہ میں دین کی دعوت فرعون اور اس کے درباریوں کو پہنچا نہ دوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آگے کیا انتظام کیا وہ اللہ رب العزت آگے بیان فرمائیں گے۔ ایک دعا تو یہ مانگی کہ انتظام ہو جائے کہ میری حفاظت ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ فرعون کے دربار میں جائیں گے تو وہ کوئی معمولی بادشاہ تو ہے نہیں، بہت ظالم قسم کا آدمی تھا اور اپنے اوپر کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا، میں ہی سب سے اوپر۔ اور ایک مرتبہ فرعون جو فیصلہ صادر کر دے پھر کسی اور کے پاس آپ اپیل لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ مثال کے طور پر آج تو عورت میں سے پھانسی کا فیصلہ ہو تو آپ راشٹرپتی کو بھی عرضی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی معافی مل سکتی، لیکن فرعون نے ایک مرتبہ کوئی فیصلہ پاس کر دیا پھر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو سفارش کرے وہاں جا کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سوچا کہ وہاں جا کر میں جب دعوت پیش کروں گا ممکن ہے وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، میری بات مانیں گے نہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو خدا کہتا ہو وہ دوسرے کو رسول کیسے مانے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا یہ کی کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے، اٹکتی ہے زبان، اس کا کچھ نکال ہو جاوے، حل ہو جاوے۔ کیا حل؟ کہ میرے جو بھائی ہیں ہارون مصر میں ان کو بھی میرے جیسا رسول بنا دیا جائے، تاکہ جب ان سے مناظرے کی نوبت آوے، دلیلیں پیش کرنے کی بات آوے، اس وقت یہ زبان اٹکنے کی وجہ سے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ ہارون علیہ السلام فصیح الزبان تھے، خطیب بنی اسرائیل کہے جاتے تھے، بہت پاورفل اور میٹھی زبان تھے، بہت صاف زبان تھی، بہت اچھی طرح دین کی دعوت پیش کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بھی رسول بنا دیا جائے اور میرے ساتھ بھیجا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیسے آئی؟ سورہ طٰہٰ میں جو آیت ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تم کو آزمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں ایک بہت لمبی حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا نام ہی ہے حدیث فتون۔ اس میں وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کیا گیا، صندوق پہنچا محل میں، پھر دودھ پلانے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا گیا آپ کی والدہ کے پاس۔ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی تو ادھر آسیہ نے یہ کہلا بھیجا کہ میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو دربار میں لے کر آؤ۔ اس بچے کے آنے سے پہلے آسیہ نے تمام درباریوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کا بہت زیادہ استقبال کیا جائے، آؤ بھگت کی جائے، سواگت کیا جائے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی اپنے گھر سے جب سے لے کر نکلی موسیٰ علیہ السلام کو محل جانے کے لیے، پورے راستے میں آپ کے اوپر پھول برسائے گئے، اور جو بھی درباری آپ کو ملتا کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محل میں پہنچے، وہاں تک تو بہت زیادہ ہدیے اور تحفے اور گفٹ جمع ہو گئے۔ محل میں پہنچنے کے بعد آسیہ نے بھی بہت زیادہ تحفے دیے، یہ سب تحفے ہوئے۔ اس کے بعد آسیہ نے کہا کہ اب اس بچے کو فرعون کے پاس لے جاؤ، وہاں سے بھی کچھ ملے گا انعام۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے تھے، فرعون کے پاس گئے، فرعون نے سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی گود میں اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کے بال کھینچے زور سے اور ایک تھپڑ بھی ذرا مار دی فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی چھوٹے تھے۔ جیسے ہی یہ دیکھا، فرعون کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے کہا گیا تھا کہ تیری حکومت جائے گی، اس کو قتل کرو فوراً۔ اور وہ جو
آگ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو درباری تھے انہوں نے بھی کہا دیکھو ہم تو کہتے تھے نا کہ اس سے لاد پیار کرنا اچھا نہیں ہے، اس کو قتل کرو، دیکھو ابھی سے یہ حال ہے، یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں تمہاری حکومت جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ صادر ہوا، لیکن فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن بیوی کے آگے اس کی بھی چلتی نہیں تھی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سامنے آ گئی، نہیں یہ تو بچہ ہے اور تم کو کیسے معلوم کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ چلو ایک کام کرو، ہم اس کو آزماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے جان بوجھ کر سمجھداری کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے یا بچہ ہے بچپنا اور نادانی کی وجہ سے ایسی حرکت کی ہے۔ تو کیسے امتحان لیا جانا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فارمولہ بتائی کہ ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے جائے اور دوسری طرف آگ کے انگارے رکھے جائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا جائے، جو کہ چھوٹے بچے ہیں ابھی۔ اگر وہ ہیرے جواہرات کو لے لیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، اور تمہاری جو داڑھی کھینچی اور مارا تھپڑ وہ جان بوجھ کر مارا ہے، اور اگر بچپنے کی وجہ سے کیا ہوگا، انجانے میں کیا ہوگا، نادانی میں کیا ہوگا، تو وہ ہیرے جواہرات پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، انگاروں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ فرعون کو یہ فارمولہ پسند آئی، ایک طرف ہیرے جواہرات ایک طرف آگ کے انگارے رکھے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ہیرے جواہرات کی طرف ہی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا اور انگارہ اٹھایا اور منہ میں بھی رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کام جبرائیل علیہ السلام کے پاس کروایا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت فرعون کے سامنے کھل نہ جائے، کیونکہ ان سے آگے کام لینا ہے۔ تو جس وقت وہ انگارہ رکھا تھا اس وقت سے زبان کے اندر لکنت تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا جب حکم آیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری، الہ میرا سینہ کھول دے۔ ہم کسی جاب یا کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہوں تو یہ 4 آیتیں پڑھ کے جانا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور گھبراہٹ بالکل نہیں ہوگی۔ ایگزام ہو بچوں کا اسکول میں مدرسے میں تو یہ پڑھیں، قال رب اشرح لی صدری، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 دوسرا پیج، الہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے کیونکہ فرعون کے پاس جانا ہے اور پرانا حساب بھی باقی ہے، خون کا الزام میرے اوپر باقی ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی یہ جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں جو بات کہوں وہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ ایک تو زبان کی جو لکنت تھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکنت ختم کر دی، لیکن بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ لکنت پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگوں سے مناسب طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بات کر سکے اتنی ختم ہوئی تھی، اخیر عمر تک لکنت باقی رہی تھی تھوڑی۔ اور دوسری ڈیمانڈ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت ہارون کو نبی بنایا جائے اور میرے ساتھ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشن میں شامل کر لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اور سنشد عضدک بأخیک، ہم عنقریب تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، وہ جو خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ دعوت پیش کرنے سے پہلے ہی کہیں پکڑ نہ لیں اور ہم کو مار نہ ڈالیں، اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تم دونوں کو ایسی ہیبت عطا فرمائیں گے، ایسی تمہاری دھاک ہوگی، ہیبت ہوگی، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ فرعون اور اس کے درباری تم کو پکڑ نہیں پائیں گے، ایسی ہیبت تمہاری طاری ہوگی۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، یہ سب میری نشانیاں لے کر جاؤ، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارے ماننے والے ہی غالب رہیں گے۔ فرعون کتنا خطرناک ہے وہ چیز سامنے سے نکال دیں۔ ابھی انتظام کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہے۔ ایک اور چیز بہت قیمتی، مشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا جا رہا تھا کہ آپ جائیں، فرعون کو ڈرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، لکنت ختم کر دی جاوے، دعا قبول ہوئی، لکنت ختم ہو گئی۔
تو ابھی موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو بھیجو ساتھ میں تاکہ مضبوط ہو جائے ذرا بازو. لڑنا تو نہیں تھا لیکن ایک ہمت رہے, سپورٹ رہے. وہ بھی رسول اور نبی ہو تو وہ میری تصدیق کرے کہ ہاں یہ رسول ہے. کوئی عام آدمی آ کر کہے گا کہ یہ رسول ہے تو کون مانے گا؟ دوسرا رسول خود کہے گا کہ ہاں یہ بھی رسول ہے, یہ بھی نبی ہے, تو لوگ شاید مانیں گے. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ دوسری جگہ اس کا تذکرہ ہے, واقعی ہارون, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجیے. ہوا افصح منی لساناً, وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے, اس کی زبان بہت اچھی ہے, بات بہت اچھی کرتا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی خوبی کا اقرار کیا کہ بات تو ہارون کرتے ہیں, مجھ سے اچھی طریقے سے ہارون کرتے ہیں. یہ ہے انبیاء کی شان. دوسروں میں جو خوبی ہے اس کا اعتراف, اس کو ماننا کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبی ہے. اور میرے اندر ہی سب خوبیاں ہیں, دوسروں میں خامیاں ہی خامیاں ہیں. میں ہی کامل, دوسرے ناقص. میں ہی عالم, دوسرے سب میرے سامنے جاہل. میں ہی سب سے ہوشیار, دوسرے سب بے وقوف. یہ فرعون وہ شیطان کا کام ہے, شیطان کا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کیا کریں کہ ہارون مجھ سے بہتر ہے بات کرنے. تو دوسروں کی خوبیوں کا اقرار کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے, اور اپنی ہی چلانا, دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھنا اپنے سامنے, یہ شیطان کا طریقہ ہے. اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی لائن سے نوازا ہو تو اس کا اعتراف کرے, مانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے, واقعتاً اللہ نے وہ انعام اس کو دیا ہے. اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے دے. خیر, موسیٰ علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں. ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنایا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں مل کر پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں. وہاں جا کر دین کی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے. اب ڈائریکٹ تو وہ جو خطرہ تھا کہ قتل کر دے وہ ہوا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا رعب اور ہیبت ان لوگوں پر طاری کر دی تھی. اس لیے درباریوں نے چاہے نہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی. موسیٰ علیہ السلام اصل داعی تھے, ہارون علیہ السلام آپ کے سپورٹر تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. کس کے سامنے؟ فرعون کے سامنے, جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب. پوری بات انہوں نے سنی. اس کے بعد جواب میں کیا کہا؟ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ فرعونیوں نے پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا, بتاؤ. دوسری جگہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, وہ تو سانپ بن گیا. یا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, بہت بڑا اژدہا بن گیا. اب یہ خلاف عادت چیز ہوئی کہ لکڑی اژدہا بن جائے, سانپ بن جائے. دوسری نشانی بھی دیکھنی ہے. کہاں ڈالا بغل میں ہاتھ اور نکالا, ایک دم سفید روشن چمکدار ہاتھ. یہ دو نشانیاں ہیں ہمارے پاس. اب اس کا جواب کیا دینا؟ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا سحر مفترا, یہ تو جھوٹا بناوٹی جادو ہے, یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ تو جادو ہے. اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا. جیسے دوسرے جادو کرتے ہیں, یہ تو بھی موسیٰ جادو لے کر آیا ہمارے پاس, کوئی نئی بات نہیں لایا. وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین, اور جو کچھ باتیں تو نے اللہ کے بارے میں کہی, موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر کی تھی وہاں جا کر کہ اللہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا, جب چاہے گا سب کو ختم کر دے گا, اور سب کو حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. یہ جو تقریر کی تھی, یہ جو باتیں بیان کی تھی, اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ایسا تو ہم نے ہمارے باپ دادا سے کبھی سنا نہیں. مفسرین نے لکھا ہے تفسیر انوار القرآن میں کہ فرعون نے یوں کہا کہ ہمارے باپ داداؤں سے ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں کہ میرے اوپر بھی کوئی ہے. ہم سب کا ماننا یہی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ان کا رب ہوں. ہمارے باپ دادا نے بتایا نہیں, اگر کوئی ہوتا فرعون کے اوپر بھی تو بتاتا, اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ فرعون پر بھی کسی کا حکم چل سکتا ہے. کیونکہ اکثر جو پبلک تھی, رعیت تھی وہاں کی, وہ فرعون کو
देवता का रूप समझते थे, देवता का अवतार, भगवान का अवतार समझते थे। तो फिरौन कहने लगा हमने तो कभी सुना नहीं, मैं जो कुछ भी है मैं ही हूँ यहाँ पर। वमा समीना बिहादा फी आबाइना अव्वलीन, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। कुरान ने इस किस्से को अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंदाज में थोड़े थोड़े पहलू नकल किए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा वक़ाल मूसा रब्बी अअलमु बिमन जाअ बिल हुदा मिन इंदिही वमन तकूनु लहु आक़िबतुद दार इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम नहीं जानते, लेकिन जिस अल्लाह ने हमें भेजा वो तो जानता है। अल्लाह जानता है कि जादू क्या है और मौजिज़े क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, रब कौन है, उसकी रियाया कौन है, अल्लाह जानता है। और अंजाम किसका अच्छा होगा वो भी अल्लाह जानता है। यानी अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं झूठा नबी हूँ, झूठा दावा कर रहा हूँ नबूवत का, तो मेरा अंजाम खराब होगा, अल्लाह को मालूम। और अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ, नबी बनाकर भेजा गया हूँ, फिर भी तुम नहीं मानते, निशानियाँ देख लेने के बाद भी नहीं मानते, तो तुम जालिम हो, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अब फिरौन सियासी आदमी था, हुकूमत जो चलाते हैं वो आदमी सियासी तो होते ही हैं, दावपेच उनको मालूम होते। फिरौन को एहसास हुआ कि बड़ी मजलिस में दरबारियों के सामने इस आदमी ने ये कहा कि मेरे ऊपर भी कोई रब है। कहीं ऐसा ना हो कि बाज़ लोगों के दिल में बात बैठ जाए कि हम तो फिरौन को ही रब समझा करते थे, असल रब तो इसके ऊपर है, तो मेरी मानने वाली जो पब्लिक है वो कम हो जाएगी। तो पब्लिक को कंट्रोल में रखने के लिए फिरौन ने सबसे पहले तो क्या कहा, दरबारियों के बीच में वो डींग मारी, शेखी मारी। क्या कहा, या अय्युहल मलाउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, ये दरबारियों, मैं तो मेरे सिवा किसी और को तुम्हारा रब जानता ही नहीं, तुम्हारा रब तो मैं ही हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं तुम्हारा कोई रब है कोई रब। मेरे ऊपर किसी का हुक्म चले, वो किसी को मेरे पास भेजे, वो मुझे दावत दे और डरावे धमकावे और मरने के बाद जिंदा होने की बातें बतावे, मैं तो जानता ही नहीं, जो कुछ भी है मैं ही हूँ, शेखी मारने की। और दूसरा क्या कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को जरा नीचा दिखा लोगों के सामने, ताकि लोग उनकी बात पर भरोसा ना करें। तो फिरौन का खास वजीर था हामान, उसको हुक्म दिया फिरौन ने, फाओकिद ली या हामान वालतीन, ए हामान पहले मिट्टी से कच्ची ईंटें तैयार करो और फिर आग में पकाकर पक्की ईंटें बनाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया में पक्की ईंटों का रिवाज इस जगह से हुआ है, फिरौन के हुक्म से हुआ है, वरना मिट्टी की कच्ची ईंटें चलती थी। पक्की ईंटों की शुरुआत यहाँ से हुई। फिरौन ने अपने वजीर हामान को ऑर्डर दिया पक्की ईंटें बनाओ, और पक्की इसलिए बनानी है कि फिर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। कितनी ऊंची? इतनी ऊंची, उतनी ऊंची बनाओ कि मैं उस पर चढ़कर आसमान के अंदर देखूं कि ये जो मूसा कहता है कि मेरा रब आसमानों में है, तो मैं ज़रा देखूं कि मूसा सच बोलता है कि झूठ बोलता है। मैं ज़रा अल्लाह को देख कर आता हूँ, है भी कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को झुतलाने के लिए। अब इसमें मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि हामान ने वो महल बनाया कि नहीं बनाया। वो जो इमारत बनाने को कहा गया ऊंची, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बनाई गई इमारत बहुत ऊंची बनाई गई, और जब तैयार हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ बिल्डिंग को तोड़ दो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तकरीबन पर मारा होगा, बिल्डिंग के 3 टुकड़े हो गए और नीचे गिर गए, तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और बाज़ कहते हैं कि ये हकीकत के एतबार से फिरौन ने नहीं कहा था, ये तो खाली मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए। ये कहते हैं कि आसमान में अल्लाह है तो चलो देख के आते हैं फिर मानते हैं। लेकिन आगे फिरौन ने क्या कहा, वइन्नी लाअज़ुन्नुहु मिनल कादिबीन, मैं तो यही समझता हूँ कि मूसा झूठ बोलता है, मूसा झूठा आदमी है। अब जिसका दिमाग खराब होता है वो ऐसी हरकतें करता है। भाई हम कोई ऐसा मानता है कि अल्लाह ताला ऊपर बैठे हैं? अल्लाह तो सब जगह पर है, वो तो जगह से पाक है।
ہمارا عقیدہ ہے اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اب یہ بیوقوف آدمی جب اوور سمارٹ بننے جاتا ہے تو ایسی غلطیاں اس سے ہوتی ہے، ایسی بیوقوفی ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھانے گیا، اس میں اس سے بیوقوفی ہوئی کہ وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو چلو میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں، پھر تم کو بتاؤں کہ موسیٰ جو کہتا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے اوپر۔ لیکن بات اصل ایسی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمان کو بیٹھے ہو اور دنیا والوں کو دیکھتے ہو، اللہ ہر جگہ ہے۔ ایسی بیوقوفی یورپ والوں نے بھی کی تھی۔ یورپ کے بعض ملکوں نے کیا کیا تھا کہ بڑے بڑے غبارے چھوڑے تھے اوپر آسمانوں میں گیس بھر کے، کئی لاکھوں میل تک اوپر گئے، پھر واپس بھی آئے۔ پھر انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ ہمارے غبارے گئے تھے اللہ کو ڈھونڈنے، لیکن اوپر تو کوئی اللہ واللہ ہے نہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، مسلمانوں کا کوئی اللہ جو کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اوپر ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر۔ تو آدمی جب اوور سمارٹ بننے جاتا ہے تو ایسی بیوقوفیاں کیا کرتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ پیش آئے گا یاجوج ماجوج کے ساتھ۔ جب قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج وہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوق ہے ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اس کی تفسیر ہم نے سورہ کہف میں سنی تھی 2-3 سال پہلے۔ وہ جب قیامت سے پہلے نکلیں گے اتنے ہوں گے اور اتنے جلدی تیزی سے جب تک پھیلیں گے، ایسا لگے گا جیسے ڈھلان پر سے پھسل رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، لیسر پٹی پر سے نیچے اتر رہے ہیں، اتنے چاروں طرف، اور اتنے بھوکے نے پیاسے ہوں گے کہ جو تالاب سمندر چشمہ جو ملا سب پی جائیں گے، جو ملا سب کھا جائیں گے، دنیا ختم کر دیں گے، صاف کر دیں گے کھا پی کر۔ پھر کہیں گے کہ چلو دنیا کا تو اپنے کام تمام کر دیا، اب ذرا آسمان والوں کو بھی اپنے مارے، تو وہ باقاعدہ نیچے سے اوپر تیر ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ذرا ان کے ساتھ اوپر سے تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، خون والے ہو کر، تو وہ کہیں گے دیکھو اوپر والوں کو بھی ہم نے صاف کر دیا۔ ایسی بات فرعون یہاں کر رہا تھا کہ چلو اوپر جا کے دیکھ کر آئے تو اللہ دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا۔ خیر، پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان بہت لمبا مکالمہ ہوا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ طے ہوا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے، جادو کے زور پر مصر کی حکومت ہاتھ میں لے لینا چاہتے ہیں۔ صراحتاً قرآن نے دوسری جگہ فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں کے بادشاہ بن جاؤ جادو کے زور پر، چلو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے جادوگروں کے ذریعے۔ تو جادوگروں کا جو واقعہ ہے بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ تفصیل کل بھی سنیں گے۔ خیر، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے، کوہ طور پر گئے، وہاں آپ کو نبوت دی گئی، اللہ تعالیٰ سے وعدے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نوازا، جو مانگا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی جو دعوت تھی وہ پیش کر دی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے۔